جی ابھی الحمدللہ میں پہنچ گیا ہوں اس ٹائم میدان عرفات میں، جو حج کے دن میں حاجی صاحبان یہاں پہ آ کے خطبہ حج سنتے ہیں، اور یہ اس ٹائم میرے پیچھے مسجد نمرہ ہے، اور اس مسجد میں سال میں ایک ہی دفعہ خطبہ ہوتا ہے۔ تو اس ساری چیزوں کی ڈیٹیل جو ہے نا میرے ساتھ عامر بھائی ہیں، اور یہ بتائیں کہ اور ان سے جانتے ہیں کہ عامر بھائی آپ ہمیں اس ساری چیزوں کی اچھی طرح سے ڈیٹیل بتائیں اور ہمیں جو زیارت ہے تاکہ اس کا ہمیں مزہ آئے۔ جی میرے ساتھ عامر بھائی ہیں، اور عامر بھائی یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ میدان عرفات میں کس طرح سے حاجی صاحبان آتے ہیں اور یہاں پہ مسجد نمرہ میں مسجد نماز ادا کرتے ہیں، خطبہ۔ جی عامر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ عامر بھائی یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ پہلے تو شکریہ آپ کا ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ماشاءاللہ سے، اور آپ نے ہم اس خوبصورت سی زیارت میں پہنچایا۔ تو آج ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور ساتھ ساتھ زیارت کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ عامر بھائی سے باتیں کرتے ہیں۔ عقیل بھائی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ الحمدللہ میں نے حج کیا ہوا ہے۔ اچھا مطلب یہ لاسٹ ایئر کیا تھا۔ اچھا، اس سال لاسٹ ایئر کیا تھا، 2023 میں؟ 2023 میں کیا اچھا تھا۔ ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ یہ ہے کہ حج والے دن یہاں پہ مختلف قافلے جو ہے نا، مینا سے مختلف راستے بنے ہوئے ہیں پیدل چلنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے، جو تقریباً 15 سے 16 کلومیٹر بنتا ہے۔ 15 سے 16 کلومیٹر پیدل چل کے آنا پڑتا ہے؟ پیدل چل کے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مختلف راستے بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ پانی کا انتظام، کھانے کا مختلف آئٹمیں جو ہے نا مختلف کمپنی پرووائڈ کرتی ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور اوپر شاور سسٹم بھی ہے۔ سارے ہر گورنمنٹ جو ہے نا سہولیات دی ہر ہوئی ہیں۔ سہولیات دی ہے، ٹھیک ہو گورنمنٹ گیا، بھی دیتی ہے، اور کچھ کمپنی ہے مخیر حضرات وہ بھی اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں حجیوں کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ اس دن فجر کے بعد جو ہے نا، فجر کے بعد جب سورج کی روشنی نکلنا شروع ہوتی ہے تو اس وقت پھر مینا سے جو ہے نا عرفات کی جو حدود ہے اس کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر آگے یہ جو سفر ہے سارا، کچھ لوگ تو اب زیادہ فیسیلیٹیشن ملی ہوئی ہیں، بسوں پہ بھی آتے ہیں، ٹرین پہ بھی ٹریول کرتے ہیں، اور اکثریت جو ہے نا وہ پیدل ٹریول کرتی ہے۔ صحیح ہو گیا۔ یہاں پہ یہ مسجد نمرہ ہے، پھر یہاں پہ کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں جلدی، پھر ان کے کیمپ ہوتے ہیں، خیمے بنے ہوتے ہیں، کیمپنگ وغیرہ یہ پچھلی سائڈ پہ ہے؟ سارے بہت وسیع پیمانے پہ یہاں یہ پہ پیچھے کیمپنگ والی ہوتی ہے۔ سائڈ پہ بہت بڑے میدان ہے اور کیمپنگ کے مختلف کیمپ بنے ہوئے ہیں۔ کیمپنگ کی فیسیلیٹی دی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس یہ فیسیلیٹی کیمپنگ کی نہیں ہوتی تو وہ مختلف ادھر جن کے پاس کیمپ ہوتے ہیں کمپنی کی طرف سے، جو ان کی کمپنی ہے ان کی طرف سے اگر کیمپ ہیں تو وہ کیمپوں میں اسٹے کرنے چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہاں پہ مختلف درختوں کے نیچے بنا لیتے ہیں، اچھا، اور خود ساختہ وہ کیمپ بنا لیتے ہیں اکثر لوگ، جن میں وہ اوپر جو ہے نا چیزیں ڈال کے وہ، اور چھتری ہوتی ہیں صحیح صحیح وہ لے صحیح، کے، تو بہت ہی ہر خوبصورت۔ طرح کی جو ہے نا جس طرح بھی ہو آسانی ہے جہاں پہ وہ ایزیلی نماز خطبہ جو ہے نا وہ سن سکیں، اس طرح کی وہ کرتے ہیں۔ ابھی تو یہاں پہ اتنا زیادہ رش نہیں ہے، رونق نہیں، یعنی کہ یہ رش اور رونق اسی دن کے لیے اسی دن ہی ہوتی ہے۔ تو یہ سائڈوں پہ بڑے بڑے پہاڑ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، کچھ پہاڑ ہیں ماشاءاللہ سے، اور یہ مسجد نمرہ کا خوبصورت منظر ہے۔ ابھی یہ بند ہے؟ ابھی بند ہے، صرف حج والے دن خطبہ کے لیے اوپن ہوتی ہے۔ حج والے دن خطبہ کے لیے اوپن ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ بہت ہی زبردست منظر ہے اور بہت ہی خوبصورت سین ہے، اور یہ بھی ایک دیکھنے والی زیارت ہے ماشاءاللہ۔ اور یہاں پہ عمرہ زائرین اور جو لوگ ابھی عقیل بھائی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کتنا جو ہے نا سکون اور خالی خالی جگہ ہے، ہاں جی، لیکن اس دن آپ کو یہ ایک جائے نماز کے لیے جگہ مل جائے نا سائے کے نیچے، وہ بھی ایک نعمت سے کم ہے، نعمت سے کم نہیں ہے۔ کیونکہ گرمی کی شدت انتہا کی ہوتی ہے۔ ایک دن کے لیے یہاں پہ کیمپنگ ہوتی ہے اور ایک دن کے لیے یہاں پہ حاجی صاحبان آتے ہیں، اور ابھی تو یہاں پہ سناٹا چھایا ہوا ہے، سناٹے کی طرح۔ تو عامر بھائی بتا رہے تھے کہ یہاں پہ حج والے دن آپ کو ایک جائے نماز بچھانے کے لیے بھی جگہ مل جاتی ہے، وہ بھی ایک نعمت سے کم نہیں ہے، اتنا رش ہوتا ہے ماشاءاللہ۔
یہ ابھی ہم پہنچے تھے میدان عرفات میں اور آپ نے مسجد نمرہ کی خوبصورت زیارت کی. ابھی آگے چلتے ہیں اور آپ کو مختلف زیارات کرواتے ہیں ماشاءاللہ.